میسرہ ساتھ بھیجا تھا خادم اپنا، اس نے پھر آ کے کیا رپورٹ کی؟ سبحان اللہ، کیا رپورٹ سنائے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جس طرح کے ذکر چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر رکھا تھا پہلے ہی اس شاندار خدمت کے لیے، اور اس کے جو بنیادی احوال ہیں ان میں سے یہ ایک حال ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے باپ سے جو وفادار ملازم تھا جناب میسرہ، ان کو بھیجا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ، اس سارے سفر میں وہ رہے، اور جناب میسرہ نے وہ منظر دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک درخت کے نیچے آپ نے قیام فرمایا، وہ درخت ایک عبادت گاہ کے قریب تھا، اور اس عبادت گاہ کا جو انچارج تھا، نستورہ نام، راہب کہہ لیں، انچارج کہہ لیں، وہ نستورہ نام کا بندہ تھا۔ آقا کریم جب پہلے سفر تجارت پر جناب ابو طالب پاک کے ساتھ گئے تھے، اس وقت بھی آپ نے اسی درخت کے نیچے قیام کیا تھا اور اسی عبادت گاہ کے قریب۔ وہ آج تک باقی ہے وہ درخت، وہ اس کی آپ نے بھی تصویریں دیکھی ہوں گی۔ بالکل اسی طرح۔ تو آپ جب وہاں پہ تشریف فرما ہوئے تو وہ جو انچارج تھا بڑا متقی پرہیزگار بھی تھا، اور ساتھ میں پچھلی کتابوں کا بہت بڑا عالم بھی تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک شخصیت بیٹھی ہے تو اس نے وہ عبادت گاہ چھوڑ دی اور آقا کریم کے قریب آ گیا، اور آ کے آپ کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا کہ یہ کون ہیں، کیا ہیں۔ تو ساتھ والے ساتھیوں نے ساری بات آپ کی ولادت کی اور آپ کے خاندان کی اور آپ کے اخلاق کی جب کروائی، تو اب اس نے پھرتے پھرتے آقا کریم کی زیارت ظاہری سے بھی مستفیض ہو گیا، مہر نبوت سے بھی زیارت سے مستفیض ہو گیا۔ تو اس نے قدموں میں گر کے الفاظ آتے ہیں باقاعدہ کہ اس نے آقا کریم کے قدموں میں گرا اور حضور کے قدمین شریفین کو چوم کے اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول بن کے آئے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی وجہ اس نے اس بھرے مجمع میں بیان کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس درخت کے نیچے صرف اور صرف وہی آ کے بیٹھے گا جو نہ صرف نبی ہوگا بلکہ ختم نبوت کا تاجدار نبی بن کے آئے گا۔ تو یہ مناظر انہوں نے دیکھے۔ پھر جناب میسرہ نے آقا کریم کا، پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ پہاڑ سے اتر رہے تھے درخت جھک جھک کے ان کو سلام کر رہے تھے، درخت سلام کر رہے تھے اور بادل جو ہے وہ سایہ کر رہے تھے۔ یہ تو اس نے معجزات دیکھے، اور اس سے بھی زیادہ جو وہ متاثر ہوا وہ ان باتوں سے ہوا کہ جو ساتھ والے تھے نا، انہوں نے بیان کیا کہ یہ ایسا نوجوان ہے جس نے قافلے کے سارے افراد کو ایک گھر کا ماحول دے دیا ہے۔ میں اس میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جب بھیجا ہے نا، تو جو مستند روایت ہے نا، وہ ایک تاجر بنا کے نہیں بھیجا صرف، بلکہ پورے قافلے کا نگران بنا کے بھیجا۔ ہیڈ آف دی ڈیلیگیشن تھے، صرف تاجر بن کے آقا پاک نہیں گئے۔ یہی وجہ تھی کہ اس عادلہ خاتون نے کہا کہ آپ کا اجر بھی ڈبل ہوگا چونکہ آپ ہیڈ ہیں اور آپ کی جو پوسٹ ہے۔ اب وہ قافلے والوں نے کہا کہ صرف یہ باتیں نہیں بلکہ انہوں نے ہمارے قافلے کو ایک گھر کا ماحول دے دیا ہے، اخلاق کا یہ لیول ہے، یہ اتنے عاجز۔ اچھا جی، آپ واپسی ہو گئی، واپس آئے، بڑا منافع ہوا، واپسی ہو گئی، شمار منافع۔ اب واپسی پہ کیا کہا اس نے میسرہ نے؟ جناب میسرہ سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے اس نے جو پہلا جملہ کہا مبارکباد دینے کے بعد، انہوں نے کہا جناب دوری مبارک ہے۔ اچھا، نے کہا کہ مبارک تو قافلہ تجارت پہ گیا تھا تو تجارت میں منافع ہوا ہوگا، دوری مبارک کس بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا، جو میں اس کو اگر اپنے لفظوں میں کہوں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ صرف تجارت کے منافع کی مبارک نہیں، اس بات کی بھی مبارک ہے کہ جس کو آپ نے نگران بنا کے بھیجا تھا وہ ایسی شخصیت ہے، وہ ایسی ہستی ہے کہ جس جیسی اللہ نے کائنات میں اور پیدا ہی کوئی نہیں کی۔ سراپا بھی بیان کیا، ہاں بالکل، آقا کی سیرت بیان کی، ہر لمحہ بیان کیا، وہ نستورہ والی بات بھی بیان کی۔ اور یہ بات یاد رہے کہ پیر میرلی شاہ والی جو نعت ہے نا، وہ لگتا ہے اسی کا ترجمہ ہے کہ نستورہ نے کہا، اور اس صورت رو میں جانا جانے جہان آکھ، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں چٹے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں۔ سبحان اللہ، ایگزیکٹ یہ لفظ ہے، بے شک، وہ دان مبارک کا بھی اس نے یہی کہا۔ اچھا جی، ایک بات بہت دلچسپ جو بڑا لطف دیتی ہے مجھے پڑھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ میسرہ نے کہا جب مکہ قریب آیا نا، کہہ رہا میری ایک ریکویسٹ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو نہیں اس کو پتا، اس نے کہا میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو خوشی ہے نا
اتنا منافع کبھی ہوا نہیں، آپ خود سیدہ خدیجہ کو جا کے اس کی اطلاع کر دیں۔ اب جب آئے تو رحمت کو، یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ خوشبو پھیل گئی۔ سیدہ پاک جو ہیں وہ بالکنی میں کھڑی ہو گئی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، کہتی ہیں میرا قافلہ آج واپس آ رہا ہے تجارت سے، اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں بڑا منافع ہوا ہوگا، یقین تھا ان کو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے نا، جہاں سے آپ کا جلوہ نظر آیا ہے، تو وہ اس وقت کہتی ہیں کہ یہ دیکھو، ایک فرشتہ دائیں سایہ کیا ہوا، ایک بائیں سایہ کیا ہوا۔ یہ منظر انہوں نے دیکھا اور اپنی سہیلیوں سے کیا منظر ہوگا جی، کیا وہ خوش بخت خواتین ہوں گی جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا، قربان جائیں جی۔ تو سیدہ پاک کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کوئی آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد مبارک ہونا یہ کوئی اچانک معاملہ نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے۔ سیدہ پاک کے حوالے سے حضور کے ساتھ رشتے ہونے کی پیچھے بہت سی جو ہے نا وہ بنیادیں ہیں اور بہت سی حقیقتیں ہیں، اور سیدہ پاک کی میں ایک بے مثلیت اس حوالے سے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عرب کے اس معاشرے میں جہاں عزت کا معیار دولت تھا، عزت کا معیار پیسہ تھا، عزت کا معیار صرف اور صرف طاقت تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی نظر میں اس وقت بھی عزت و عظمت کا معیار جو تھا وہ کردار تھا۔ اور سیدہ پاک نے بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے رئیسوں کے جو پیغام تھے انہیں رد کر کے اور کردار کے شہنشاہ کو منتخب کر کے، ابھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم نہیں سنا تھا، لیکن وہ فطرت سلیمہ تھی، قسام ازل کے فیصلے تھے کہ جن سے نسل طہارت چلنی ہے، جنہوں نے معیار ہدایت بننا ہے، ان کے لیے جو صدف منتخب کیا جائے وہ بھی تو ایسا ہو نا کہ جس پر انسانیت ناز کرے، جن پر سیدہ زہرا پاک نے ان ساروں کے غرور کو پاش پاش کر دیا۔ جو رئیس زادہ جس کا پیغام آتا فرماتی پسند نہیں ہے۔ اور اس دور میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو دیکھ کے منتخب کر کے سیدہ پاک نے انسانیت کو یہ سبق دیا ہے کہ دنیا والوں، عزتوں عظمتوں کے معیار دولت میں پوشیدہ نہیں ہیں، یہ تو اچھی سیرت میں پوشیدہ